اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے جناب، جاب اور کاروبار کی ہم نے بات کر لی۔ اب فرض کیجئے آپ نے طے کر لیا، فیصلہ کر لیا، جو بھی آپ کے معروضی حالات ہیں ان کی روشنی میں اور جو اپنی طبیعت اب کی کا جو رجحان ہے اس کے مطابق کہ آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ویسے بائی دی وے جو ایک سرٹن ٹائم کے لیے جاب ضرور کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو بزنس شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا وہ خود یہ طے کرتے ہیں یا ان کے بڑے یہ طے کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے آپ جاب کریں۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زندگی میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہر روز صبح جانا ہے، 9 بجے پہنچنا ہے، 8:30 بجے پہنچنا ہے آفس میں، تو ایک ڈسپلن شروع ہو جاتا ہے کہ اتنے بجے پہنچنا ہے، اتنے بجے تک رہنا ہے اور 8 گھنٹے کام کرنا ہے اور فالتو چھٹی نہیں کرنی اور پورا ویک کام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے اس کا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک سرٹن لیول آف سکلز بلڈ ہو جاتا ہے، چونکہ آپ ایک لوور لیول پہ کہیں جاب کریں گے نا، یعنی ایک پرزے کے طور پہ کام کریں گے، تو آپ کا جو لرننگ ہے وہ بہت جلدی ہوگی اور بہت بہتر ہوگی کمپیئر ٹو دس کہ آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کی لرننگ ذرا، چونکہ آپ کے پریشرز اور طرح کے ہوں گے، یا اگر آپ ابا کے کاروبار میں ساتھ آ کے ڈائریکٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی لرننگ وہ نہیں ہوگی کبھی بھی، کیونکہ آپ اس لیول کے کبھی گزریں گے نہیں نا۔ میں یہ نہیں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سیکیورٹی والے سے شروع ہو جائیں سیکھنا، یہ ضرورت نہیں ہے، بٹ یو نیڈ ٹو فوکس آن سرٹن ایریاز جو آپ اس لیول پہ بیٹھ کے نہیں کر پاتے پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بھی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کچھ کہتے ہیں نہیں بس اب بیٹا پڑھ کے آ گیا، اب وہ میرے ساتھ بیٹھے گا گھومنے والی کرسی پہ اور وہ ڈائریکٹر ہوگا، میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، یہ ہمارا کاروبار ہے تو میرا بیٹا ڈائریکٹر نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ جی بالکل آپ ہی کا بیٹا ڈائریکٹر ہوگا، اس میں کیا شک ہے؟ نہیں بھائی، جاب پہ ہمارا رویہ، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کا بزنس نہیں ہے، آپ کے ابا کا بھی نہیں ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے یہ طے کر لیا تو جاب کیجئے پھر آپ۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جاب میں آپ کا رویہ کیا ہے؟ میں چاہیے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بھی آگے آئے گا نا، ظاہر ہے وہ تو کہ کیا ہونا چاہیے، ابھی کیا ہے۔ پہلا سوال اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں نے جو فیصلہ کیا جاب کرنے کا، یہ میں نے مکمل طور پہ سوچ سمجھ کے کیا؟ واقعی یہ میرا یعنی ڈیلیبریٹ فیصلہ ہے، میرا سوچا ہوا فیصلہ ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، فیصلہ ہو گیا کہ ہاں جی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جاب مجھے کتنی پسند ہے ایکچولی، جو میں نے اب آ کے میں نے شروع کر لیا نا، میں نے مہینہ 2 مہینے کام کر لیا، مجھے سمجھ آ گئی کیا یہاں کے معاملات ہیں، تو کیا یہ جاب مجھے پسند ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو میری پسند کا لیول ہے، کیا ایسا ہے کہ میں اگلے 10 سال 15 سال 20 سال یہی کام، ضروری نہیں اسی کمپنی اسی پوزیشن کی بات نہیں ہو رہی، کہ میں اگلے 10 15 20 سال یا ساری عمر یہی کام کر سکتا ہوں اور کرنا چاہوں گا خوشی سے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی مجھے یہ پسند بھی ہے، میں سمجھتا ہوں میں ساری عمر یہ کام کر سکتا ہوں، تو پھر آخری سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس جاب میں کہاں تک لے کے جا سکتا ہوں۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو، جب آپ نے 2 مہینے کام کر لیا، آپ کو کمپنی کا سٹرکچر سمجھ آ گیا کہ آپ پوزیشن اے پہ ہیں، آپ سے اوپر کون ہے، اس 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 سے اوپر کون ہے۔ لمٹ تو کوئی نہیں ہے نا، یو کین گو اپ ٹو دی اونر، کل کو یو کین اون دا سیم بزنس، یو نو سملر بزنس یو کین اون، رائٹ۔ اس لیے یہ لمٹ نہیں ہے کوئی بھی کہ جی میں فلاں بن سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بن سکتا، یہ بالکل آربیٹری ہے، یہ آپ نے اپنے طور سے بنائی ہے، یا جس کو وہ ویمن خواتین کے بارے میں کہتے ہیں گلاس سیلنگ ہے، کہ نظر نہیں آتی کہ اوپر چھت ہے، کوئی رکاوٹ ہے کوئی، لیکن ہے وہ گلاس کی ہے، چونکہ نظر تو نہیں آتی، اس پر سے آسمان نظر آتا ہے، لیکن جب اس تک پہنچتے ہیں تو وہ سر کو لگتی ہے اور آگے نہیں جانے دیتی پھر، تو آپ کی اپنی گلاس سیلنگ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بٹ اینی وے، یہ سوال ہیں جو آپ خود سے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب آپ ہر روز آتے ہیں آفس، وقت پہ آتے ہیں، ماشاءاللہ وقت پہ جاتے ہیں،
کبھی کبھار لیٹ بھی جاتے ہیں کام زیادہ ہو تو، اور اس کے علاوہ آپ ظاہر ہے جو کام آپ کو دیا جاتا ہے وہ آپ کرتے بھی ہیں. پھر بھی اگر آپ خوش نہیں ہیں تو کیوں خوش نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی سوال یہ ریز کرنے کی ضرورت ہے نا کہ اگر تو کوئی بنیادی چیز ایسی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے وہاں پہ، فرض کیجئے آپ کی تنخواہ بہت کم ہے آپ کی توقع سے، یہ جو کام آپ کو دیا جاتا ہے اس کے ریفرنس سے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ اس سے میچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا حالات اچھے نہیں ہیں وہاں کے، یعنی فزیکل کنڈیشن اچھی نہیں ہے کہ ٹوٹی میز ہے، کوئی ٹھنڈے گرم کا کوئی بندوبست نہیں ہے، نہایت تکلیف دہ کرسی ہے، کمر آپ کی شام تک جواب دے جاتی ہے، لائٹ پراپر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آئی ایم سو سوری. تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے کولیگز اچھے نہیں ہیں، بہت ہی سازشی اور بہت ہی خراب لوگ ہیں، سارے وقت ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں لٹرلی. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی نا، 1.5-2 مہینے کے اندر اندر ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اگر تو اس طرح کے معاملات ہیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلی فرصت میں وہاں سے نکل جائے جائے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے اور کوئی مائنر ایشوز ہیں جہاں پہ، تو پھر وہاں پہ بالکل آپ رہ سکتے ہیں، رہنا چاہیے وہاں پہ، اور ایک سرٹن عرصے تک کام کرنا چاہیے وہاں پہ. اتنی امیڈیٹلی اس لیے کہ کل کو کسی نے 2,000 روپے زیادہ آفر کر دیے تو بھاگ کے ادھر چلے جائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. ایکچولی 2,000 جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، وہ شاید کسی اور شکل میں آپ کے اس سے زیادہ ضائع ہو جائیں گے. اس لیے ایک سرٹن ٹائم فریم سے کم نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا نا، جنریشن زی کہتی ہے کہ 5 سال اٹس فائن، اوکے، اینی تھنگ بٹوین 3 to 5 years از گڈ. 3 سال سے کم نارملی نہیں ہونا چاہیے، انلیس جو میں نے پہلے بات کہی ہے کہ آپ بڑا کسی اور سوچ کے ساتھ گئے تھے اور آپ کو جا کے پتہ چلا کہ یہاں تو معاملات ہی بالکل الٹ پلٹ ہیں یہاں پہ، یا وہ کاروباری کوئی بہت ہی لیگل قسم کا جو آپ کو پہلے نہیں سمجھ آئی، تو پھر وہاں سے فوراً نکل لینا چاہیے، پہلی فرصت میں نکل لینا چاہیے. پھر اپنے جو میرا رویہ ہے جاب کے بارے میں، اس رویے کو کسی ترتیب میں لانے کی ضرورت ہے نا. کہ ایک تو یہ کہ میں جب آ گیا ہوں یہاں پہ تو اب میری سیریسنس کیا ہے. کیا میں 8 گھنٹے کے لیے آتا ہوں تو میں 8 گھنٹے پورا اپلائی کرتا ہوں اپنے آپ کو، پوری طرح سے اپنے آپ کو لگاتا ہوں اس کام کے اوپر، یا میں بس 8 گھنٹے گزار کے چلا جاتا ہوں. آبویسلی اس سے فائدہ نہیں ہوگا. پہلی بات سے ہوگا کہ ان 8 گھنٹے کو پوری طرح سے استعمال کیا جائے. کیا میں سیکھ رہا ہوں؟ کیا مجھے کوئی سکھا رہا ہے؟ کوئی میرے ساتھ کوئی اچھا میرا سپروائزر ہے جو مجھے سکھا رہا ہے تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے. اگر میرا ایسا سپروائزر نہیں ہے کوئی جو مجھے سکھائے، کوئی آس پاس کوئی اور سینئر کو پیئر ایسا ہے جس سے میں سیکھ سکتا ہوں، اگر وہ بھی نہیں ہے، فرض کیجیے ہوگا تو صحیح، لیکن آپ کو اگر سکھانے پہ راضی نہیں ہے تو پھر کیا میں خود سیکھ سکتا ہوں؟ اور مجھے کیا سیکھنا ہے یہاں سے، کون سے پرٹیکولر سکلز میں یہاں سے گین کر سکتا ہوں، یہ خود سے بیٹھ کے سوچ کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ان پہ باقاعدہ یعنی اس کے مطابق اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی، اپنے آپ کو اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیے یہ ساری باتیں جو میں کروں گا نا، اس کا بیسکلی اگر آپ غور کیجئے گا نا تو اس کا جو اصل جو کرکس ہے اس کا، وہی ہے جو میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ آج کل کے دور میں ایک رینڈم کام کرنا اور بے ڈائریکشن یا بے سمت کام کرنا، ڈائریکشن لیس ہو کے کام کرنا، اور بس یہ سوچنا کہ بس جی میں تو صبح جاتا ہوں جی، شام کو آتا ہوں جی، بڑی محنت کرتا ہوں جی، باقی جی بس اللہ کرے گا جو بھی ہوگا وہ ہو جائے گا. یہ ملنگی والی اپروچ ہے نا تھوڑی اس ٹائپ کی، یہ مناسب نہیں ہے. یہ کسی نے ریکمینڈ نہیں کی، یہ آپ نے خود سے اپنے آپ کو ریکمینڈ کر لی ہے. آج کل کے دور میں پرٹیکولرلی ہر شخص کو، اور خاص طور پہ ینگ لوگوں کو جو آ رہے ہیں مختلف ٹریڈز میں، چاہے وہ بزنس میں آ رہے ہیں چاہے وہ جابس میں آ رہے ہیں، دے ہیو ٹو بی ویری پلانڈ، دے ہیو ٹو بی ویری کیلکولیٹڈ آلسو. ہر چیز ان کو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ان کو الٹیمیٹلی بچائے گی اور ان کو فائدہ پہنچائے گی. اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو بڑی تیزی سے کہیں نہ کہیں نقصان اٹھائیں گے. تو جاب کے بارے میں اپنے رویے طے کر لیجئے. میں اس کو کلوز کرنے پہ آ رہا ہوں اب بات کو کہ جاب کے بارے میں میرا رویہ کیا ہے. تو اگر آپ کا اپنے رویے کا جائزہ لیجئے
اس رویے میں اگر تو آپ کو ساری اچھی چیزیں ملتی ہیں تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھی چیزیں یہی ہیں کہ آپ اس سے کیا سیکھیں گے، کتنے عرصے میں سیکھیں گے، اپنے آپ کو کہاں لے کے جا سکیں گے، کتنی مشقت کریں گے، اس کی کوئی لمٹ مت مقرر کیجیے گا. میں نے ایک فکرہ جو سب سے مجھے عجیب لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اتنے پیسوں میں اتنا کام ہو سکتا ہے. یہ کس قسم کا، یہ اس سے کیا مراد ہے آخر؟ آپ کیا کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈیلی ویجر ہیں، کوئی مزدور ہیں یا کوئی اینٹیں لگانے والے ہیں جو آپ کہیں کہ جی مجھے آپ 500 روپے دیں گے تو میں 500 اینٹیں اٹھاؤں گا، مجھے آپ 700 روپے دے دیں گے تو میں 700 اینٹیں اٹھا دوں گا. از اٹ دیٹ کائنڈ آف این اپروچ ایکچولی؟ یہ یعنی سب سے بودا جو مجھے لیم ایکسکیوز یا آرگیومنٹ لگتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جی اتنے پیسوں میں اتنا کام ہو سکتا ہے، وچ مینس کہ آپ کی کیپیبلٹی اس سے بہت زیادہ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کریں گے نہیں، ٹھیک ہے، unless you are paid for it. آپ کر تو لیں and you will get paid, you know. If you prove yourself and if you show that you have something in you actually, تو آپ کو پے ہو جائے گا. وہ آج نہیں کل نہیں پرسوں وہ پے ہو جائے گا، اور اس سے کہیں زیادہ پے ہو جائے گا جو آج آپ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس لیے پلیز یہ والے اپنی چیزیں، معاملات، اس کو، ان سوالوں کو ٹھیک کر لیجئے اور اپنے جاب کے بارے میں اپنے رویے کو ایک بالکل پراپر اس کو کر کے اور پھر اس سے آگے چلیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.